ایک گاؤں میں ایک زمیندار رہتا تھا۔ اس کے پاس بے حد زمینیں تھیں۔ وہاں کے لوگوں سے وہ کام لیتا تھا۔ ہوتا کچھ یوں تھا کہ وہاں کے لوگوں کے پاس مزدوری کے لیے کچھ اور کرنے کو نہیں تھا۔ وہ زمیندار سے کم پیسوں پہ بھی کام کر لیا کرتے تھے اور زمیندار اس چیز کا ہمیشہ فائدہ اٹھاتا تھا۔ ان میں سے ایک لڑکا جو بہت محنتی اور ہوشیار تھا، بہت ساری چیزیں بنانے میں مہارت رکھتا تھا، لیکن کم وسائل کی وجہ سے وہ یہ کام نہیں کر پاتا تھا۔ زمیندار کا بیٹا ایک دن کھیتوں میں آیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ کسان کھیتوں میں کام کر رہے ہیں، تو ایک لڑکے کو بولتا ہے کہ تم کام ٹھیک سے نہیں کر رہے، حالانکہ وہ کام ٹھیک کر رہا ہوتا ہے۔ اس پر وہ لڑکا اسے بتاتا ہے کہ ہم اپنی محنت پوری کرتے ہیں، ایمانداری سے کام کرتے ہیں۔ جس پر زمیندار کا بیٹے کو غصہ آ جاتا ہے اور جا کر اپنے باپ کو شکایت لگاتا ہے کہ بابا جانی، زمینوں پر مزدور صحیح سے کام نہیں کر رہے اور آپ ان پر سختی کریں۔ اس بات پر زمیندار اپنے بیٹے کے ساتھ جب کھیتوں پر پہنچتا ہے تو وہ بھی کسانوں پر ہی چڑھائی کر دیتا ہے۔ غصہ ہونے کے بعد انہی میں سے ایک لڑکا بولتا ہے کہ ہم محنت پوری کرتے ہیں سر، آپ ہمیں جتنے پیسے دیتے ہیں ہم اپنی پوری جی جان لگا کر کام کرتے ہیں۔ اس بات پر زمیندار کو بھی غصہ آ گیا اور اس لڑکے کو کام سے نکال دیا۔ لڑکا بے حد محنتی تھا لیکن بہت مجبور تھا، کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے اپنے گھر والوں کا کھانے کے لیے۔ گھر آ کے جب اس نے اپنی ماں اور بہن بھائیوں کو بتایا تو اس پر اس کی ماں بے حد غصہ بھی ہوئی اور پریشان بھی کہ کس طرح وہ اب اپنے بہن بھائیوں کا گزارا کرے گا۔ اس پر اس لڑکے نے کہا کہ اللہ کی ذات دینے والی ہے، میں ضرور کچھ نہ کچھ کر لوں گا۔ اگلے دن کھیتوں میں باقی لوگ کام کر رہے تھے اور وہی کسان کا بیٹا ان کے ساتھ بھی جا کر بدتمیزی کرتا ہے۔ روز روز بدتمیزی کرنے پر کسان بیچارے بے حد پریشان تھے کہ ہم ایک تو مزدوری کرتے ہیں، کم پیسوں پر بھی کام کرتے ہیں اور بدلے میں ہمیں اتنا بے عزت کیا جاتا ہے۔ ایک دن اس زمیندار نے اپنے بیٹے کے لیے ایک ہیلی کاپٹر لیا تاکہ وہ آگے پیچھے آسانی سے جا سکے۔ وہ ہیلی کاپٹر لے کر اپنے کھیتوں میں گیا اور کسانوں کو کہنے لگا کہ تم مزدور لوگ دیکھو میں کتنا امیر ہوں اور میں کیا کچھ لے سکتا ہوں، تم لوگ آؤ اور میرے ہیلی کاپٹر کو صاف کرو۔ مزدور لوگوں بندوں نے کہا کہ ہم نے اپنا حصے کا کام کر دیا ہے، ساری کھیت کی کٹائی ہو چکی ہے، اب ہم گھر جائیں گے، ہمیں ہمارے پیسے دے دو۔ اس بات پر اس لڑکے نے کہا کہ پہلے میرے ہیلی کاپٹر کو صاف کرو، پھر تمہیں معاوضہ ملے گا۔ اور وہ لوگ بیچارے مزدور تھکے ہارے، ان میں سے ایک بزرگ بول پڑا کہ ہم نے مزدوری کی ہے اور ہمیں اس کی اجرت دو، ہیلی کاپٹر صاف کرنا ہمارا کام نہیں ہے۔ اس بات پر وہ لڑکا غصہ ہونے لگا اور ان سب کو کام سے نکال دیا اور گھر جا کر اپنے باپ کو بتاتا ہے کہ اس نے سب کو کام سے نکال دیا۔ اس پر اس کا باپ بھی خوش ہوا کہ چلو ہمیں اجرت نہیں دینی پڑے گی اور وہ سارے لوگ کام سے ہمارا کام کر کے چلے گئے۔ کیا یہی سارے لوگ اس بچے کے لڑکے کے پاس جاتے ہیں جسے وہ پہلے کام سے نکال چکا ہوتا ہے۔ اس لڑکے کو بولتے ہیں کہ ہم سب کو بھی بغیر مزدوری دیے کام سے نکال دیے۔ اس پر وہ لڑکا انہیں سمجھاتا ہے کہ آپ اپنی مزدوری کیوں نہیں لے کر آئے۔ اس پر وہ سارے پریشان ہوتے ہیں کہ ہمیں بہت ذلیل کر کے اس نے نکال دیا۔ اس پر وہ لڑکا کہتا ہے کہ ہم مل کر ایک کچھ ایسا بناتے ہیں جسے شہر میں جا کر ہم بیچ سکیں اور پیسے کما سکیں۔ اس پر وہ سب راضی ہوتے ہیں اور اس کی مدد کے لیے چل پڑتے ہیں۔ وہ لوگ لکڑیاں اکٹھی کرتی ہیں اور ایک جہاز بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ لڑکا چند دنوں میں اپنا کام جب شروع کرتا ہے تو چند ہی دنوں میں ایک جہاز بنانا شروع کر دیتا ہے۔ اس پر زمیندار کو پتہ چلتا ہے کہ اس طرح وہ لڑکا زمینوں پر ایک جہاز بنا رہا ہے۔ جب وہ جا کر دیکھتا ہے تو اس پر ہنسنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ لڑکا بھی کہ کس طرح تم لوگ ہمارے ہیلی کاپٹر کی نقل اتار رہے ہو لیکن ہمارا مقابلہ تم لوگ نہیں کر سکتے۔ اس پر وہ لڑکا کہتا ہے کہ اگر میں یہ بنا دوں تو آپ مجھے کیا معاوضہ دیں گے؟ زمیندار کہتا ہے میں اپنی ساری زمینیں تمہارے نام کر دوں گا اور یہاں سے چلا جاؤں گا۔ اور زمیندار کا بیٹا کہتا ہے کہ اگر تم ہار گئے تو تم یہاں سے اپنا گھر بار چھوڑ کر چلے جاؤ گے اور تمہاری ساری زمینیں ہماری ہو جائیں گی۔ اس پر وہ سارے زمیندار راضی ہو جاتے ہیں اور اپنے کام پر ڈٹ جاتے ہیں۔ کچھ ہی دنوں میں وہ ایک جہاز تیار کرتے ہیں۔ مقابلے کا دن آتا ہے۔ دونوں جہاز اور ہیلی کاپٹر کی آپس میں جب ریس لگتی ہے تو پہلے جہاز بہت آہستہ چلتا ہے کیونکہ وہ لکڑی سے تیار کیا گیا ہوتا ہے، لیکن اس لڑکے نے بہت مہارت سے بنایا ہوتا ہے اور آخر کار
مزدور لوگ اپنی محنت پر رنگ لے آتے ہیں اور جیت جاتے ہیں۔ اس پر وہ کسان اور اس کا بیٹا سر ندامت سے نیچے کرتے ہوئے وہاں سے چل پڑتے ہیں اور اپنی ساری جگہ ان مزدوروں کے نام کر دیتے۔ اس طرح وہ مزدور لوگ خوش ہو کر اپنی زندگی گزارنے لگ پڑتے ہیں۔